تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے۔ اللہ اکبر، تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی، میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجیے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بیتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں، تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے، اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے، اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے، وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں، تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی، اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے، تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا، تو نے کس غیر کو بٹھا لیا۔ یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا، غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا۔ ہاں خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ